قبلہ مفتی محمد عمران رضوی صاحب جو ہیں جب وہابی مسلک میں تھے تو وہ سر جو ہے نا وہ آپ ہمیں سنا دیں، اور اس کے بعد جب آپ سنی حنفی بریلوی ہوئے تو پھر وہ والی بھی سر جو ہے آپ نے سنانی ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، کہندے نے ایک دن نبی پاک اللہ دی بارگاہ وچ دعا پہ کر دینے، ربا اینو معاف کر دینا، معاف کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں بابا علی نظامی یوٹیوب چینل، میں ہوں بابا نظامی۔ آج ایک دھماکہ خیز انٹرویو ہم کرنے لگے ہیں جناب حضرت مولانا علامہ حفظ قرآن مفتی محمد عمران رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور والا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں خیر وعافیت ہے جی، الحمدللہ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ اچھا، یہ انٹرویو جو ہے یہ قبلہ مفتی صاحب جو ہیں پہلے وہابی تھے، اب یہ سنی حنفی بریلوی ہوئے ہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا حضور قبلہ، آپ حافظ قرآن بھی ہیں، جی جی عالم دین بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، جی جی اور ہمارے ناظرین یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ میں یہ، کیونکہ یہ دل کی گہرائیوں میں سے یہ بات ہوتی ہے، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں جناب محترم بابا علی نظامی صاحب، جو ان کا چینل ہے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ تو میں بتاتا ہوں، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ یہ بڑی بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور کی غلامی کی وجہ سے، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک حضور کی نگاہ کرم نہ ہو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ پھر یہ ساری چیزوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جو سنی ہیں حنفی بریلوی اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، یہی پورے ورلڈ میں ایک سچا سچا مسلک ہے کہ جس میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہے، اور یہ ساری تبدیلی جو ہے وہ میں نے نہ کسی کے دباؤ میں اور نہ ہی کسی قسم کا کسی کا کوئی لالچ ہے مجھ پہ، اور بحمدِ تعالیٰ یہ صرف اور صرف میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا، اور جو میں نے ادب احترام عشق سنیوں میں پایا ہے وہ کسی جماعت میں نہیں پایا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ناظرین یہ بھی سننا چاہتے ہیں کہ اس وقت جس وقت آپ وہابی تھے، جی جی کس مسجد کے آپ امام و خطیب تھے؟ جی بالکل صحیح ہے، میں لاہور کا علاقہ بیگم کوٹ، اچھا، بیگم کوٹ میں میاں کالونی ہے، میاں کالونی کے اندر مرکزی جامع مسجد طیبہ اہل حدیث ہے۔ اچھا، میں اس مسجد کا امام بھی تھا اور میں اس مسجد کا خطیب بھی تھا۔ اچھا، اس وقت الحمدللہ وہ دورانیہ ہی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ میرے دل کی دنیا کو بدلا اور مجھے حق عطا فرمایا، اور اس وقت میں بیگم کوٹ کے علاقے میاں کالونی میں جامع مسجد طیبہ اہل حدیث، یہ مرکزی مسجد ہے، وہاں پہ امام اور خطیب تھا۔ جی قبلہ مفتی صاحب، جب آپ وہابی تھے تو جی داتا حضور علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ تھا، اور اب جب سنی حنفی بریلوی ہوئے ہیں تو اب کیا عقیدہ ہے، ذرا اظہار فرمائیں نا۔ ہاں جی بالکل صحیح آپ کا سوال ہے۔ جب میں وہابی تھا تو اس وقت وہ تو بس اللہ اللہ کا ہی نام کرتے ہیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مطلب نعوذ باللہ، اب میں ادب والوں میں آگے میں ایسی بات نہیں کرتا، تو آپ تو سنتے رہتے ہیں، خود آپ عالم دین ہیں ماشاءاللہ۔ وہ تو حضور کو بھی نہیں مانتے، مطلب اس بارے میں کہ نعوذ باللہ، وہ داتا صاحب کا تو ان میں نام ہی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی کہ مطلب حضور کے بارے میں وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو داتا صاحب تو بڑی دور کی داتا بات۔ صاحب بڑی، وہ تو اللہ کے ایک ولی ہیں، لیکن میں نے الحمدللہ جب میں نہیں مانتا تھا تو میرے کچھ بھی نہیں، میری عزت تھی۔ ایک میں نے رات داتا صاحب کی بارگاہ میں گزاری، اور اسی رات کے طفیل داتا صاحب نے اتنا مجھے نوازا، اتنا کرم کیا، کیونکہ داتا حضور کی آل ہیں، تو ماشاءاللہ میں اب وہابیوں کو بتاتا ہوں وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ نہیں کوئی واقعہ رونما ہوا؟ ہاں الحمدللہ، وہ میرا یوٹیوب پہ یہی ملین سے اوپر گیا ہے، مطلب واقعہ کیا واقعہ؟ داتا صاحب والا
کہ پہلی دفعہ جب میں داتا صاحب آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ دعا کر رہے ہیں، میں نے بھی ہاتھ اٹھا لی اور دعا کی. اچھا. اور مطلب دعا کر کے میں بس گیا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ داتا صاحب کو میں نے ایصال ثواب کا تحفہ دیا، اور اسی وقت میرے داتا حضور کا مجھ پہ کرم ہو. وہی رات تھی وہابیوں کی مسجد میں میری آخری رات، صبح میں نے سنی ہونے کا اعلان کر دیا تھا. زندہ باد. ایسا کرم کیا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ داتا کا فیض ہے. بالکل ہے. اچھا، تھوڑی سی یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیانات سے بھی آپ نے استفادہ حاصل کیا ہے؟ جی بالکل، یہ صحیح بات ہے. جلالی صاحب سے الحمدللہ میں نے ان کی کافی بک بھی پڑھی اور بابا جی کے بیان سنے. اچھا. اور جلالی صاحب کے بھی بیان سنے، اور ان بیانوں نے الحمدللہ میرے دل سے جو انہوں نے مطلب تربیت میں ہماری میں رکھی تھی، گستاخی والی پٹی جو تھی وہ ساری میں نے اتاری. اور جس طرح بابیوں نے رکھی. ہاں. اچھا. وہ جیسے میں جلالی صاحب کا اور بابا جی کا بیان سنتا گیا، اللہ تعالیٰ میرے دل کی زنگ اترتا گیا. زنگ اترتا گیا، یہی کہہ لیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کرم فرمایا. تو الحمدللہ پھر میں نے ان کے بیان دل سے جب سننے شروع کیے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے. ہمارے ایک فیصل آباد کے مناظر اسلام گزرے، شاید آپ ان کو جانتے ہوں گے، مولانا سعید احمد اسد صاحب. جی جی. الحمدللہ جب میں سنی ہوا تھا تو ان کے ساتھ میرا پہلا بیان ہوا تھا سانگلہ علم میں. وہاں پہ انہوں نے مناظرہ بھی جیتا تھا. اچھا. تو وہاں پہ انہوں نے ایک بات کی تھی، تو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ وہابی اور جھوٹ یہ دونوں بہن بھائی ہیں. یہ ان کی خطابت کا بڑا مشہور جملہ، جس نے سنا مطلب جھوٹ ایسا ہے. کبھی حال میں ہی میں سنی ہوا تھا، ایک مولوی تھا ادھر پسروری ہے وہ، اس نے ایک جگہ کہتا کہ میں نے ایک گاؤں میں بیان کرنے کے لیے گیا تو میں نے بیان کیا تو وہ میرا بیان سن کے سارا گاؤں ہی سنی سے توبہ کر کے وہابی ہو گیا. آپ بتائیں ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو مشکل بات ہے. دیکھو اتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولنے والے کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کہتا میں نے ایک بیان کیا وہ سارا گاؤں ہی مطلب توبہ کر کے اہل حدیث ہو گیا. ابھی تیرے بیان ایک سے پھر سارا پاکستان ہی، تو وہ کون سا گاؤں بتا اس کا. یعنی کہ ہمارے اس سوال میں آپ نے وہ تصدیق کر دی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا. اور بھی ہیں لیکن مطلب میں یہ بتا رہا ہوں، شاید آپ کی وہ کانوں سے یہ سماعت کی، اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے. وہ سنی ہے میں نے بھی. اچھا، اس طرح ہے کہ جب آپ وہابی مسلک میں تھے جی جی اور اب سنی حنفی بریلوی مسلک میں ہیں، اولیاء اکرام کو مانتے ہیں، اب یہ بتائیں کہ اس وقت وہابی مسلک میں پذیرائی آپ کو زیادہ ملی تھی یا ادھر پذیرائی زیادہ ملی ہے، عزت زیادہ ملی ہے؟ آپ یہ ہلکے سا جو ہے نا جواب، لائٹ سا جواب جو ہے نا وہ ارشاد فرمائیں. یہ ماشاءاللہ چلیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب میں ادھر تھا تو ادھر پڑھتے پڑھاتے بھی رہے ہم، بیس میری ادھر ہی تھی، لیکن الحمدللہ بہمتی تعالیٰ حضور کے صدقے سے جو میں نے عزت، مقام، شان ادھر پایا ہے وہ میں نے ادھر نہیں پایا. اس میں سارا سلسلہ یہی ہے. تو میں دعوت فکر دیتا ہوں تمام مکاتب فکر کو کہ صحیح معنوں میں جو سرکار کا ادب کرنے والے ہیں، حضور کی آل کا، ازواج کا، صحاب کا، وہ سنی ہیں. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے خود کہ جب تک میں ادھر تھا میری کوئی عزت نہیں تھی، لیکن جب سے ہی میں نے حضور کی غلامی میں آیا، وہ شاعر کہتا ہے نا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گیا اس کا زمانہ ہو گیا. جب سے میں نے حضور کے عشق کو اپنے سینے میں منور کیا ہے، حضور سے ادب کیا، پیار کیا، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. اچھا حضور، بڑا پیار کرتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے بڑے بیانات سنے ہیں یوٹیوب پہ، اور بڑی دیر ہو گئی میں آپ کو کال کرتا ہوں، برائے مہربانی ٹائم دے دیں، ہم نے انٹرویو کرنا ہے. بڑی مشکل سے آپ نے آج ٹائم نکالا. ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ مصروف ترین آپ بندے ہیں، کبھی کسی شہر میں جا رہے ہیں، کبھی کسی شہر میں جا رہے ہیں، لیکن اب یہ جو آپ کا انٹرویو چلے گا، یہ فیس بک پہ بھی چلے گا، یہ یوٹیوب پہ بھی چلے گا، تو آپ کا نمبر اوپر چلے گا، تو لوگ ٹائم لینا چاہیں گے. کیا آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے یا ٹائم آپ کا لینا آسان ہے یا مشکل ہے؟ نہیں، میں نے اپنی ڈیمانڈ کوئی بھی نہیں رکھی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کی ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے جب سے ملی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا نوازا ہے. ویسے ہی ماشاءاللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، علماء ہیں، مطلب کہ عوام الناس اتنا محبت اور اتنا پیار مجھے کرتی ہے کہ ابھی سیال کوٹ میں
تو ایک بندہ تھا، اس نے میرا وہ بیان سنا، میرا نمبر لیا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے آپ کا کھانا کرنا ہے. اچھا. تو میں نے کہا یار ہم تو مولوی بندے ہیں، کھانے پہ نہیں، آپ کوئی محفل کا رکھے. اس نے بولا نہیں، آپ کو میں بس آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے مسلک میں آئے، آپ سنی ہوئے ہیں، تو بس مجھے یہ حسرت ہے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اپنے گھر میں. چلے میں مان گیا، میں گیا ہوں. تو جب میں ادھر پہنچا ہوں تو الحمدللہ اس بندے نے اتنا شان کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ ماشاءاللہ، وہ اسی طرح جیسے میں جلسے میں گیا ہوں، پھولوں کی پتیاں ہیں، کھانا اس نے میرے سامنے 7-8 قسم کی ڈشیں رکھی. اور میں بتانا یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یقین کیجئے کہ جو صحیح سنی عالم دین ہے اس کی قدر ہے. مطلب یہ ہے کہ حضور کی غلامی کا یہ صلہ ملا ہے. جو صحیح سنی عالم دین ہے اس کی لوگ ابھی بھی قدر کرتے ہیں، آج بھی وہ لوگوں کے دلوں میں ہے. تو میں جب گیا تو میں نے کہا یار میرے اکیلے کے لیے تو نے اتنا کیا. وہ کہتا کہ آپ یہ بتائیے گا مجھے قسم اٹھا کے کہ جب آپ ادھر تھے اس وقت آپ کی اتنی عزت تھی؟ تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے کہا نہیں. کہتا یہ دیکھ لو، ہم نے آپ کے لیے نہیں کیا، ہم نے اپنی سرکار کے لیے کہا ہے. تو کہتا میں نے علماء سے سنا جب مہاجرین اور انصار کو پتہ چلتا تھا فلاں قبیلے میں کوئی بندہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، وہ آگے سے جاتے تھے، اس کا استقبال کرتے تھے. میں نے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے آپ کو مانا. اور پھر میں آنے لگا تو اس نے مطلب اسی طرح میری خدمت کی، نذرانہ دیا. تو میں نے گاڑی میں بیٹھے، میں نے دیکھا 1000 2 میں نے دیکھا تو وہ 20,000 تھا. مطلب وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہماری عوام بھی اگر ہم سے پیار کرتی ہے تو وہ نسبت مصطفیٰ سے کرتی ہے. اور عوام میں اتنا ہم نے شعور رکھا ہے تو یہ ساری کی ساری برکتیں میرے حضور کے ذکر کی ہیں. اور میں سنی ہو کے بڑا خوش ہوں اور بڑا الحمدللہ میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں. اور یہ ساری میرے داتا حضور کی نگاہ کرم الحمدللہ. اچھا جی، یہ دور حاضر کے جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہیں مدث اللہ العالی، اور بابا جی خادم حسین رضوی صاحب اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، اور حضور شیخ الحدیث علامہ عبدالستار سعیدی صاحب، کیا ان تینوں میں سے یہ ہمارے مسلک کے مینارہ نور ہیں؟ جی جی بالکل. تو ان تینوں میں سے کسی سے ملاقات ہوئی ہے، اور اگر ملاقات ہوئی ہے تو ان کو کیسے پایا ہے؟ مختصر اور جامع. جی بالکل. میری جلالی صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی الحمدللہ جب ان کو دوست نے بتایا کہ یہ ہمارے مسلک میں نئے نئے آئے ہیں. تو وہ میں نے بتایا کہ آپ کی میں نے کتاب پڑھی تھی، اس میں میرا سینہ جو ہے وہ نور سے بڑا حضور کا عشق آیا. میں نے ادھر بھی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن جو آپ کے قلم چلی ہے اس کی تاثیر سے الحمدللہ پھر انہوں نے بڑا مجھ سے پیار کیا، اور مجھے انہوں نے کافی بکیں بھی تحفے میں دیں اور بڑی محبت کا اظہار کیا. جب بھی میں آتا جاتا تھا تو ملتا تھا. اس کے بعد بابا جی وہ تو سمجھ لیں کہ ہمارے استاد تھے. ان کے پاس الحمدللہ میں کافی مطلب ملاقاتیں بھی ہوئی اور ان کے ساتھ میرے بیان بھی ہوئے، اور انہوں نے بڑی محبت کی مجھ سے. اچھا، بیان بھی ہے بابا جی کے ساتھ؟ ہاں، بیان بابا جی کے ساتھ میرے بہت ہوئے ہیں، ایک نہیں بہت زیادہ ہوئے. ماشاءاللہ. تو جلالی صاحب کے ساتھ بھی بہت میرے بیان ہوئے ہیں. تو پھر آخر میں ابھی یہ حال ہی میں شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالستار سعیدی صاحب ہیں، ان کے ساتھ ابھی ماشاءاللہ یہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں. تو ابھی ان کے ساتھ یہ کنگن پور کے علاقہ میں میرا بیان ہوا ہے. تو الحمدللہ بحمدہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی عاشقان رسول کو پتہ چلتا ہے وہ اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، بلاتے ہیں الحمدللہ. اور بہت ہی میں نے ان کو اچھا پایا، اور جتنا میں کہوں کم ہے کہ الحمدللہ میں نے جتنا پایا ہے عشق مصطفیٰ میں ہر وقت ان کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی، ہمارے ناظرین یہ چاہ رہے ہوں گے کہ اس انٹرویو میں ان کے دل میں ایک بات آئی ہوگی کہ قبلہ مفتی محمد عمران رضوی صاحب جو ہیں جب وہابی مسلک میں تھے تو وہ سر جو ہے نا وہ آپ ہمیں سنا دیں، اور اس کے بعد جب آپ سنی حنفی بریلوی ہوئے تو پھر وہ والی بھی سر جو ہے آپ نے سنانی ہے، پلیز مہربانی جی. یہ ہمارے سنی بہت مطلب عشق میں ہے، میں بڑی بڑی دور جاتا ہوں، وہ مجھ سے بھابھیوں والی سر سنتے ہیں. میں نے تو خیر چھوڑ دی ہے، لیکن آپ انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ کی ناظرین جو ہیں ان کی محبت ہے، تڑپ ہے، اور آپ کا بھی یہ عشق ہے، تو چلو میں سنا دیتا ہوں. ویسے تو اب میں سنی ہوں، سنیوں والی اتارتا ہوں میں، چلو میں کوشش کرتا ہوں. چلو ناظرین ذرا میرا سننا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بات ہے کہ وہابیوں میں ہم رہے ہیں، وہ آدھی آیت بتاتے تھے، اس کا ترجمہ کرتے تھے، آگے نہیں جاتے تھے. یہ تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ فیض ہے کہ جب میں نے دوبارہ ترجمہ پڑھا
دوبارہ غور کیا تو مجھے پتہ چلا جس عشق مصطفیٰ سے میرے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھائی ہے، یقین کیجئے میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ترجمہ پڑھ لیں، پھر بعد میں اپنی مرضی کر لیں۔ تو ایک میں سناتا ہوں، جو ادھر تھے ہمارے، جو جب میں وہابی تھا تو مولوی پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ سنی کہتے ہیں کہ اللہ نے سارا اختیار حضور کو دیا ہے، ادھر قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ان کے انداز میں آپ کی فرمائش بھی ہے، تو وہ 10ویں پارے کی آیت ہے، وہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ایک دن نبی کریم اللہ سے رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ نہیں، دعا ہی نہیں سن رہا۔ اچھا، وہ آیت یہ پڑھتے ہیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، کہندے نے ایک دن نبی پاک اللہ دی بارگاہ چ دعا پہ کر دینے، ربا انہوں معاف کر دینا، معاف کر دینا، تے اللہ کی کہندا ہے سونیا 70 مرہ، اگر تو 70 وار بھی دے واسطے دعا کریں گا اسی انہوں معاف کرنا ہی نہیں۔ کہندے نے ویکھو ساڈا عقیدہ سچا ہے، اللہ کہندا میں سونیا تیری نہیں مننی تے معاف نہیں کرنا۔ ہن میں ادھر اینا پڑھیا سی، جدوں میں اعلیٰ حضرت دی غلامی چ آیا، اس ایت تے آیا، ترجمہ پڑھیا، میرا سینہ ہی مدینہ بن گیا، مینوں پتہ لگا کہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں سونے میں انہوں معاف نہیں کرنا۔ ہن اگے پڑھ دے نہیں، میں سنانا اگے، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ کہندا ہے سونیا میں انہوں معاف اس واسطے نہیں کرنا کہ تیرا گستاخ ہے، تیرے گستاخاں نوں رب معافی نہیں دیندا۔ ماشاءاللہ۔ تو جی ہے سورے، اچھا جی، سنیا والی سنا دینا جی پلیز، سنیا والی چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو اس میں ایک شعر سناتا ہوں جی، تو اسی کا ترجمہ ہو جائے گا کہ اسی تے حضور دے ان غلام بنے ہیں، اور میں مطلب اپنا جتھے بھی جانا اے شعر میں لازمی پڑھنا کہ حضور سرکار دو عالم نور مجسم نال ساڈی نسبت لگ گئی، اسی گناہگار ہاں، سیاہکار ہاں، پر سانو مان ہے کہ کملی والے نے اللہ تعالیٰ دی عطا نال ساڈی شفاعت فرمانی، اور اسی او دا ذکر کرنے ہاں، ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے۔ سونیاں گناہگاراں نو ہے تیرا سہارا یا رسول اللہ، گناہگاراں نو ہے تیرا سہارا یا رسول اللہ، تیرے باجوں نہیں ہونا گزارا یا رسول اللہ۔